مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مقدس آسمانی کتابوں میں اعلیٰ شان رکھتی ہے، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن ہمیں ایک کلپ سننے کو ملی ہے، آپ سنیں، اور اس کے جواب کے لیے ہم نے خلیفہ تاج الشریعہ و خلیفہ بغداد مقدسہ استاذ العاملین شان ملت حضرت مفتی محمد شاکر القادری صاحب سے کہا۔ حضرت نے طبیعت علیل ہونے کے باوجود اس کا اختصاری جواب دیا اور تفصیلی جواب دینے کا وعدہ کیا۔ آپ دونوں کلپیں سنیں اور خود فیصلہ کریں۔ پورے قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے، اور حدیث کی کسی کتاب میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتا دو لا کر کے۔ آج ایک ضروری بات، اور چونکہ آواز میری آج تھوڑی متاثر ہے لیکن کوئی بات نہیں، وہ ضروری بات یہ ہے کہ صوبے راجستھان کے اندر ایک مولوی صاحب نکلے ہیں، جو ابھی نکلے نہیں، بہت پہلے سے نکلے ہیں، لیکن کئی سالوں سے ان کی کلپیں لوگ سنتے تھے۔ کبھی وہ شاعروں کے اوپر تنقید کرتے تھے، کبھی خطیبوں کے اوپر تنقید کرتے تھے، کبھی پیروں کے اوپر تنقید کرتے تھے، کبھی یہ کہتے کہ یہ سنی مسلمان مزاروں پر جاتا ہے، پیشانی کو پھوڑتا ہے، خرافات کرتا ہے، جبکہ سنی مسلمان مزاروں پر جاتا ہے، سجدے نہیں کرتا ہے، بلکہ حقیقت میں مزار پر جا کر کے صاحب مزار کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، مگر وہ اس طرح کی باتیں کر کے تنقید کرتے رہے۔ اب یہ کہ ان کی بکواس اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے دوران تقریر جماعت رضائے مصطفیٰ کے تعلق سے بھی طرح طرح کی الزام تراشی کی، اور وہ جماعت رضائے مصطفیٰ جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، اس جماعت رضائے مصطفیٰ کی تذلیل کی، مذاق کیا، اور اس کے کارکنان کی توہین کی، اور کہتے کہتے جناب ابھی ایک تقریر میں یہ بول گئے کہ قرآن کے اندر کسی بھی پیر کا ذکر نہیں ہے، نہ تو کسی حدیث کے اندر کسی پیر کا ذکر ہے، قرآن کے اندر نہ کسی پیر کا ذکر ہے، نہ کسی حدیث میں کسی پیر کا ذکر ہے۔ اب اس کا جواب میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، چونکہ میری تقریر وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ان کی ایک ایک کلپوں کے اندر جو بکواسیں ہیں، ان ساری بکواسوں کا جواب دینا میرے لیے ایک طرح سے فرض ہے کہ میں اس کا جواب دوں اور پوری دنیا کے اندر اس بات کو یوٹیوب کے ذریعے سے عام کروں۔ انہوں نے کہا قرآن کے اندر کسی پیر کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے، اگر ہو تو لا کر کوئی دکھائے۔ اب اس کا جواب مجھ سے سنیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن تبیان لکل شیء، قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا ذکر ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اشرف علی تھانوی کا علم نہیں چاہیے، قرآن سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت جیسا عشق اور علم چاہیے۔ اگر ایسا عشق ہوگا تو انسان قرآن کو سمجھ سکے گا۔ انہوں نے پیر کے لیے کہا کہ قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے، نہ تو حدیث پاک میں ذکر ہے۔ ہم حدیث پاک کی بات بعد میں کریں گے، ہم قرآن کی بات ابھی کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے قرآن لاجواب کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے، اس کے اندر ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ پیر تو اللہ کے بہت محبوب بندے ہوتے ہیں، قرآن کے اندر پیر کیا بلکہ ہر مشرک کا ذکر ہے، قرآن کے اندر منافق کا ذکر ہے، قرآن کے اندر کافر کا ذکر ہے، قرآن کے اندر زانی و شرابی کا ذکر ہے، قرآن کے اندر دین کا بھی ذکر ہے، دنیا کا بھی ذکر ہے، قرآن کے اندر حلال کا بھی ذکر ہے، حرام کا بھی ذکر ہے، قرآن کے اندر کفر کا بھی ذکر ہے اور اسلام کا بھی ذکر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ذکر ہے، چاہے وہ قلائتن مانو،
چاہے وہ اشارتن مانو، چاہے وہ حکایتن مانو، چاہے وہ ضمنن مانو، چاہے وہ عقلن مانو، چاہے وہ حکمن مانو، مگر ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ اب اس کا جواب مختصر طور پہ سنتے چلیے۔ قرآن ایسی لاجواب کتاب ہے جس کے اندر سارے لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہی یا ایھا الناس کہا، جب یا ایھا الناس خدا نے کہہ دیا تو سارے انسانوں کا ذکر ہو گیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس میں بدھو کا ذکر نہیں ہے، اس میں عبداللہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں محمد سلیم کا ذکر نہیں ہے، محمد کلیم کا ذکر نہیں ہے۔ ارے بیوقوف، جب اللہ نے یا ایھا الناس کہہ دیا تو سارے انسان اس میں آ گئے۔ اب اگر تو کہتا ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی قرآن میں آپ کے مکرانہ کا بھی ذکر نہیں ہے، ظاہرتاً مکرانہ کا ذکر نہیں، چونکہ وہ مولوی صاحب مکرانہ کے ہیں تو مکرانہ کا بھی ذکر نہیں ہے، آپ کی خطابت کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب زمین کا ذکر کر دیا تو ساری زمینوں کے ہر حصے کا ذکر آ گیا، چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو، چاہے ترکستان کی سرزمین ہو، چاہے مکہ مدینہ کی سرزمین ہو، چاہے شام کی زمین ہو، چاہے جہاں کی زمین ہو۔ کوئی اس سے کہہ دے بھائی ہندوستان کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی اس کی ہے۔ قرآن میں آ گیا، ملک کا ذکر آ گیا، اللہ نے ملکوں کو بنایا، اب ملک کا ذکر آ گیا، سارے ملکوں کی باتیں ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں اس طرح اشارہ کر دیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی کسی عالم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے امام صاحب کا نام لے کر کہہ دے بھائی امام صاحب آپ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، امام صاحب کہیں گے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے علماء کا ذکر کر دیا تو جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، جتنے بھی علم والے ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، سب کا چرچا ہو گیا۔ اس دور سے لے کر صبح قیامت تک سارے لوگوں کی باتیں ہو گئی ہیں۔ اور اسی ضمن میں اور آگے ہم چلتے ہیں، جب پیر کی بات آ گئی تو کوئی پیر ایسا نہیں ہوتا ہے جو عالم نہ ہو، کیونکہ پیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور سید ابرار دولو عالم کے سرکار سے ملتا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہو۔ یہ 4 شرطیں پیر کے لیے ضروری ہیں، اور جو 4 شرطوں کا جامع ہوتا ہے وہی اللہ کا وہ محبوب بندہ ہوتا ہے جو پیر ہوتا ہے، اور پیر ہونے کے بعد میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اللہ کے ولی کا ذکر قرآن میں پایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو گویا کہ جب ولی کا ذکر آ گیا تو تمام پیروں کا ذکر آ گیا، ورنہ جس انداز سے وہ انسان کہتا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں امام حسین کا ذکر نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں امام حسن کا ذکر نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں امام بخاری کا ذکر نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں امام ترمذی کا ذکر نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں امام ابو داؤد کا ذکر نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں امام نسائی کا ذکر نہیں ہے۔ ارے نادان، جب قرآن کے اندر امام کا ذکر آ گیا تو سارے اماموں کا ذکر آ گیا، اور ہم لوگ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں کہ اب آئیے جب پیر کی بات آ گئی ہے تو ہم کہتے قرآن کا کوئی ایسا پارا نہیں ہے
جس میں پیر کا ذکر نہ ہو، کوئی ایسا پارا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بتاؤ ہم کو، تو ہم کہتے دیکھو ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے تمام خوبیاں، تمام تعریف کو اپنے حبیب کے اوپر نازل فرما دیا ہے، چاہے نبوت کے کمال ہو، چاہے رسالت کے کمال ہو، چاہے صداقت کے کمال ہو، چاہے عدالت کے کمال ہو، چاہے سخاوت کے کمال ہو، چاہے شجاعت کے کمال ہو، چاہے شہادت کے کمال ہو، اور چاہے ولایت کے کمال ہو، سارے کمال مصطفیٰ کے اندر جمع ہے۔ اور پیر ہونا بھی ایک کمال ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا صرف پیر ہی نہیں ہیں، بلکہ پیروں کے پیر، پیر اعظم ہے۔ اور جب مصطفیٰ پیر اعظم ہے تو قرآن کا کوئی پارا ایسا بتا دو جس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے، قرآن کی کوئی ایسی صورت بتا دو جس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے، قرآن کی کوئی ایسے ورق کو بتا دو جس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ اور جب مصطفیٰ کا ذکر ہے تو سمجھ لو پیر اعظم کا ذکر ہے۔ جب پیر اعظم کا ذکر ہو گیا تو مان لو کہ نبی کے صدقے میں تمام پیروں کا بھی ذکر ہے۔ جی تمام پیروں کا ذکر ہے نا؟ نبی پاک کے صدقے میں تمام پیروں کا ذکر ہے۔ اور جب تمام پیروں کا ذکر ہے تو اب کوئی یہ کہے بھائی کسی پیر کا ذکر دکھا دو، تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ اب کوئی کہے امام حسین کا ذکر دکھا دو، تو ہم کہیں گے امام حسین کون ہے؟ کہے گا شہید ہے۔ ہم نے کہا قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو آخر زندہ کون ہوتا ہے؟ وہ شہید ہوتا ہے۔ اور امام حسین کون ہیں؟ شہید ہیں۔ تو اس ضمن میں پتا چل گیا کہ میرے آقا حسین اعظم کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ ایسے ہی قرآن میں آ رہا یا ایھا المومنون، تو مومنون جب کہہ دیا گیا تو تمام مومنوں کا ذکر ہو گیا۔ اب کوئی یہ کہے بھائی آپ کے بحری کلاں کے مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، تو کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ یا ایھا المومنون کہہ دیا گیا تو تمام مومنوں کا ذکر آ گیا۔ ہم ایماندار ہیں تو ہمارا بھی ذکر ہے۔ یا ایھا المصلون آ گیا تو تمام نمازیوں کا ذکر آ گیا۔ کہیں راکع کہہ دیا گیا، کہیں ساجد کہہ دیا گیا، ورکعوا مع الراکعین کہہ دیا گیا، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جو رکوع کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، سب کا ذکر ہو گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں سب کا ذکر ہے۔ اب اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کے بکواس کا عقلی جواب یہی ہے کہ ہمارے نظر میں تو سب کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن جس انداز سے تو کہتا ہے تو اپنا ذکر تو قرآن میں دکھا دے، اپنی خطابت کا تذکرہ تو قرآن میں دکھا دے۔ جس انداز سے تو بکواسیں کر رہا ہے اس بکواس کا تذکرہ تو قرآن میں دکھا دے۔ چھٹی کے دودھ یاد آ جائیں گے جناب کو، مگر قرآن میں سب چیز دکھا نہیں سکتی۔ ہم سنی بریلوی اعلیٰ حضرت والے ہیں جو اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق رکھتے ہیں، حدیث کے مطابق رکھتے ہیں، اقوال فقہا کے مطابق رکھتے ہیں، تمام صحابہ کے اعتقاد کے مطابق رکھتے ہیں۔ ہم ان کو بھی جانتے ہیں کہ وہ سنی ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے سنیت کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، انوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ بدعقیدہ لوگ ہنستے کہ سنی لوگوں نے پیری مریدی کے نام پر نہ جانے کتنے لوگوں کو داخل سلسلہ کر لیا، اور جو داخل سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمارے جال میں پھنستا نہیں، ہمارے پاس آتا نہیں، ہمارے قریب ہوتا نہیں، کیونکہ وہ مرید کرتے ہوئے شرط رکھ دیتے ہیں کہ کہو ہم بد مذہبوں سے دور رہیں گے، ان سے رشتہ ناتا نہیں کریں گے، ان کے قریب نہیں بیٹھیں گے، عہد لیتے ہیں۔ تو ہمارا جال تو فیل ہوتا جاتا تھا۔ اس سنی مولوی نے ہمیں ایک انداز سے ہمارے ہتھیار کو تیار کر دیا
کہ تمہارے پیروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر قرآن میں پیر کا ذکر نہیں ہوتا تو ہم سب کے آقا، دونوں عالم کے داتا جو پیر اعظم ہیں، مرشد اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، بانی اسلام ہے، پیغمبر اسلام ہے، انیس بے کساں ہے، چارے ساز دردمنداں ہیں، وہ بیت رضوان کے موقع پر صحابہ کو مرید نہیں کرتے۔ اگر قرآن میں اس کا اشارہ نہ ہوتا تو پیارے ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو تمام صحابہ کو مرید نہیں کرتے، اور جب عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو تمام صحابہ کو مرید نہیں کرتے، جب عثمان ذو النورین خلیفہ ہوئے تو اپنے ماں باپ کے صحابہ کو مرید نہیں کرتے، جب علی مرتضیٰ خلیفہ ہوئے تو ان کے ہاتھ پر صحابہ نے جو بیعت کی وہ کس کا مفہوم ہے؟ وہ آیت قرآن کے مطابق ہی تو تھا، اور علی مرتضیٰ نے اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ امام حسن مجتبیٰ کو چنا، تو امام حسن مجتبیٰ اور صحابہ کو مرید نہیں کرتے، اور امام حسن مجتبیٰ پیکر صبر و رضا، امام الشہداء علی و فاطمہ کی نور عین، تمام عاشقوں کی دلوں کے چین حضرت سیدنا امام حسین کو مرید نہیں کرتے، اور امام حسین امام زین العابدین کو مرید نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اپنے شہزادے بلند اقبال حضرت امام باقر کو مرید نہیں کرتے، امام باقر حضرت امام جعفر صادق کو مرید نہیں کرتے، امام جعفر صادق حضرت امام کاظم کو مرید نہیں کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابو سعید مخزومی، یہ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں جنہوں نے مرید کیا ہے تو کسی عام کو نہیں مرید کیا ہے، بلکہ ولیوں کے امام پیران پیر کو مرید کیا ہے۔ یہ پیران پیر کے پیر کا نام ہے حضرت ابو سعید مخزومی، انہوں نے غوث اعظم کو مرید کیا، اور حضرت عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ غریب نواز کو مرید کیا، حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید کیا، اور حضرت شاہ برکت اللہ سے جو نور چلا تھا اور حضرت آل رسول احمدی تک پہنچا تھا، آل رسول احمدی امام احمد رضا کو مرید نہیں کرتے، اور امام احمد رضا کسی سے مرید نہیں ہوتے، اور حضرت علی حسین نوری میاں مفتی اعظم کو مرید نہیں کرتے، اور مفتی اعظم تاج الشریعہ کو مرید نہیں کرتے، اور تاج الشریعہ کسی سنی مسلمان کو مرید نہیں کرتے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو سمجھا بھی ہے، اس وجہ سے انہوں نے جو بھی کام کیا ہے قرآن کے مطابق کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا بکواس کرتا ہے تو اس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، وہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ سنیت کو کمزور کرنے کا کام کر رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اپنے ہاتھ کو سچے اللہ کے محبوب بندے کے ہاتھ میں دے دو۔